نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک بے چینی پھیلی ہوئی ہے، پینک پھیلا ہوا ہے ملک میں، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ کسی بین الاقوامی ادارے نے ایک پیشن گوئی کی ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں، بلوچستان کے کچھ علاقوں میں خاص کر کوئی بڑا زلزلہ آنے والا ہے۔ محترم عزیزان گرامی، حقیقی علم تو صرف اللہ کے پاس ہے کہ کیا، کب اور کیسے ہوگا، لیکن سائنسدان اپنے علم کے مطابق کچھ پیشن گوئیاں کرتے ہیں، جن میں سے بعض اوقات ٹھیک بھی نکل آتی ہیں، صحیح بھی ہو جاتی ہیں، اور بعض غلط بھی ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ ترکی کے بارے میں اسی ادارے نے پیشن گوئی کی تھی اور وہ سچ ثابت ہوئی، لیکن ہم اللہ سے مدد چاہیں گے اور گھبرائیں گے نہیں، اور اس مدد کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی ہے، سورہ انبیاء کی آیت ہے، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، زلزلوں کے حوالے سے ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے زمین میں، تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ہلنے نہ لگے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان پہاڑوں کے بیچ میں ہم نے کشادہ راستے یعنی گھاٹیاں بھی بنا دی ہیں، جس سے گزر کر لوگ دوسری طرف بھی جا سکیں، اپنے کام کے لیے بھی جا سکیں۔ محترم عزیزان گرامی، اس آیت کو اپنا ورد اور وظیفہ بنانے سے، اپنا معمول بنانے سے اللہ رب العزت زلزلوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ ہمارے رائیونڈ کے بزرگوں نے یہ بات ہمیں اس وقت بتائی تھی جب بلوچستان میں ایک بڑا زلزلہ آیا تھا، اور KPK میں بھی ایک بڑا زلزلہ آیا تھا۔ اس وقت ہمارے بزرگوں نے یہ بات بتائی تھی کہ اس آیت کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عزیزان گرامی، گناہوں سے استغفار اور توبہ بھی ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اجتماعی طور پر جو ہم سے گناہ ہوئے اس پر بھی ہم اللہ سے معافی مانگیں، انفرادی طور پر جو گناہ ہوئے اس پر بھی اللہ سے معافی مانگیں، اور جو اکیلے میں اور چھپ کر ہم نے گناہ کیے اس کی بھی اللہ سے معافی مانگیں۔ استغفار کو بھی اپنا معمول بنائیں ان دنوں میں، اور اللہ سے مدد چاہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو بھی اپنا وظیفہ بنائیں، اور تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہو، ہر وقت اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے مدد چاہیں، تو انشاءاللہ ان مصیبتوں سے، زلزلوں سے، آفت و بلیات سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ امید ہے عزیزان گرامی آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ضرور شیئر کرنا ہے دوستوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی ان الفاظ کو سیکھ لیں اور سمجھ لیں، اور اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے اور ویڈیو کے ساتھ بھی نظر آ رہی ہے، ویڈیو کے بعد بھی آپ کو نظر آئے گی، تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو محفوظ کر لیں، اور اس کو یاد کر لیں، خود بھی یاد کریں اور دوستوں کو بھی بھیجیں کہ وہ بھی اس کو یاد کر کے اپنا معمول بنائیں، تاکہ اللہ رب العزت ہم پر کرم فرمائے اور رحم فرمائے۔ اس کے علاوہ بزرگ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کو اپنا معمول بنانا چاہیے صبح و شام: تیسرا کلمہ کا 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، اور استغفار۔ یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ان 2 وظائف کو جو کہ اس یہ آیت ہے، اور یہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، اور استغفار ہے اور دعا ہے اللہ سے، اس کو بھی ان دنوں میں خاص طور سے اپنا معمول بنانا چاہیے کہ اللہ ہمارا مددگار ہو۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین، فی امان اللہ۔